بس میرے عزیز دوستو، یہ بدعت والے مسئلے یہ کچھ نہیں، سب غلط ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، علم بالکل عین شریعت ہے، عین مذہب ہے اور عین قرآن ہے. بس میرے عزیز دوستو، مگر سجاد کا رونا حق تھا. کسی کا ایک مر جاتا ہے تو کیسے تڑپ کے روتے ہیں. سجاد کے سامنے تو بھرا گھر لٹ گیا. بھئی اگر مرد لٹے ہوں، مرد کٹے ہوں تو ایک بات ہے، جس کے شش ماہے بھی کٹ گئے ہوں اس سجاد سے برداشت کیسے ہو؟ اور عام نہیں، ایسے لٹے ہیں، ایسے نونہال کٹے ہیں کہ تاریخ کربلا کے اندر 2 شہداء خاص ایسے ہیں جن کا مدینے میں بڑا چرچا تھا، اور وہ بھی حسین کے خاندان سے تھے، اور ان کا چرچا نہ صرف مدینے میں تھا بلکہ پوری مملکت میں ان کا چرچا تھا. ان کا حسن اور کمال ایسا تھا کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ نقاب رکھی جاتی تھی. آپ نام سمجھ گئے ہوں، ایک عباس تھے اور ایک علی اکبر تھے. حج کے موقع پر جب لوگ مدینہ آتے تھے زیارت مصطفیٰ پر تو خاص زیارت مصطفیٰ کے بعد محلے بنی ہاشم میں امام حسین کے گھر پہ آتے تھے اور لائن لگی ہوتی تھی حجاج کی. یہ حاجی کیا کرنے آئے ہیں، یہ لائن لگا کے کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نقاب اٹھانے کے لیے، اس نقاب کے پیچھے وہ حسن دیکھنے آئے ہیں جو عباس میں ہے اور علی اکبر میں، جو غیروں کے لیے. اور جب گزرتے تھے تو گزر کے کہتے تھے حاشا للہ ما ھذا بشر بل ھذا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے، یہ ملک کریم ہے. جو غیروں کے لیے اتنا حسین ہو وہ اس کی ماں کے لیے کتنا یہی وجہ ہے. روایت بتاتی ہے کہ 2 ماؤں کی جو گریا تھا وہ ایک عجیب گریا تھا. ایک میں لیلا جب تڑپ کے روتی تھی اور جب ام البنین گریا فرماتی تھی تو اس درد کے ساتھ گریا فرماتی تھی کہ جو بھی گزرتا تھا محلے بنی ہاشم سے وہ رونے لگتا تھا. تو امام سجاد کی کیا حالت ہوگی؟ مگر امام سجاد کے لیے مصائب نہ صرف کربلا کے تھے، امام سجاد کے وہ مصائب تھے جس میں مورخین نے لکھا اور آپ نے خطباء سے سنا کہ بازار کے اندر سجاد کی آنکھیں تو کھلی تھی، حسین کی آنکھیں بند تھی. وہ مصائب تھے جہاں پر نوکے نیزے پر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حسین کی آنکھیں بند تھی. ارے نیکے نیزے پر جو سر نہ رہ سکا وہ بھی گھٹنوں میں رہتا تھا کہ میں وہ حالت نہ دیکھوں جو بازار کی ہے اور دربار کی. مگر سجاد نے ان آنکھوں سے دیکھا اور عجیب حالت میں دیکھا. جب بھی خود پر مصیبت پڑتی ہے تو آسان ہوتا ہے برداشت کرنا، جب کسی اور پر مصیبت پڑ جائے، مرد پر مصیبت پڑ جائے پھر بھی برداشت ہو سکتا ہے. جب کوڑے عورتوں پر لگتے تھے تو ذرا غیرت داروں سینے پر ہاتھ رکھو، سجاد کے ہاتھ بندھے تھے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. خاص جب سکینہ پر مصیبت پڑتی تھی نا اور سکینہ جب تڑپ کے کہتی تھی چچا، تب بڑا دکھ بھرا موقع تھا. تاریخ کہتی ہے کہ خرابہ شام میں، خرابہ شام کیا تھا؟ یہ ٹوٹی ہوئی جو بلڈنگیں ہیں وہاں پر اہل حرم کو قید کر رکھا. تو ایک شامی گزر رہا تھا وہاں سے. یہی ان دنوں کی ہی بات ہے، ان دنوں کی ہی بات ہے کہ شامی گزر رہا ہے، وہ اس نے خرابی کی طرف دیکھا
اور خرابے میں نہ معلوم کیا دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، تڑپ گیا، روتا روتا سسکتا اپنے گھر آیا۔ اس کی زوجہ نے کہا کیا بات ہے، آج تمہاری حالت اتنی بری کیوں؟ کہا کہ اے زوجہ، میں نے ایسے فقیر دیکھے ہیں جو کبھی میں نے زندگی میں ایسے غریب نہیں دیکھے۔ کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک سید ہے جو توق میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور چاروں طرف سے بچے اس کی ابا کو ہلا کر کہتے ہیں سید تھوڑا پانی مل جائے گا، تھوڑا پانی مل جائے گا، تھوڑا پانی مل جائے گا، اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زوجہ سے کہا ہے میری بیوی، ہر سال تو ہمارے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دیتی ہے، آج یہ مستحق لوگ ہیں جن کو حسین کی نظر کھلانا ضروری ہے، بہت لازمی، ایسے میں نے فقیر نہیں دیکھی۔ اس کی زوجہ نے جلدی جلدی تیار کیا، نیاز تیار ہو گئی، نظر تیار ہو گئی، جا کے قید خانے تک اس شوہر نے پہنچا دیا۔ جب نظر سامنے رکھ دی گئی تو ایک مرتبہ بیویوں کے سامنے جب نظر رکھ دی، ایک بزرگ بی بی نے سر اٹھا کے کہا اے بی بی ہم صدقہ نہیں لیتے۔ تو آنے والی شامی عورت نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نیاز ہے اور نظر ہے۔ تو بزرگوار عورت نے کہا کہ ہمیں نظر قبول ہے، مگر ذرا بی بی بتاؤ آپ نے کس کی نظر دی ہے؟ تو شامی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دی ہے۔ اتنا سننا تھا زینب کا دل تڑپ گیا، کہنے لگی اے شامی عورت اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دینا۔ اتنا سننا تھا، وہ شامی عورت غیظ میں آئی، کہنے لگی قیدن ایک تو میں حسین کی سلامتی کا نظر لائی ہوں اور تو گستاخی کر رہی ہے۔ کہا کہ شامی عورت گستاخی نہیں ہے، ارے میں ہی حسین کی بہن ہوں، یہ دیکھو حسین کی بیٹی ہے، ارے جاؤ تشتے طلا میں حسین کا سر ہے۔ یہ حالت اہل حرم تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی کسی کا دل گھبرا جاتا تھا نا تو سکینہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ باہر نکلنے کی، ایک ہی حجرے میں بندھے ہوئے ہوں اور وہ بھی زنجیروں میں، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ مگر یہی وجہ سے سکینہ ہمیشہ صبح میں بھی کھڑی رہ جاتی تھی قید خانے کے دروازے پر اور شام میں بھی کھڑی رہ جاتی تھی۔